تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھول کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اب میں ایک ایسی طالبہ مکالمے کے لیے ایک ایسی طالبہ کو دعوت اسٹیج دیتی ہوں جن کا نام اسم گرامی ہے موصوفہ عائشہ اور آفرین صاحبہ۔ وہ آئے اور ہم تمام کو مستفز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفرین آپی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ عائشہ، تو بڑی مہذب بن گئی، اب تو سلام بھی مارتی ہے۔ ارے آپی، پہلے کم سے کم میرے سلام کا جواب تو دو، پتہ نہیں تمہاری میڈم سکھاتی بھی یا نہیں۔ ارے ہماری میڈم سلام ولام نہیں سکھاتی، ہماری میڈم تو ہم لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے کیسا سلام کرنا چاہیے وہ سکھلاتی ہے۔ یعنی صبح کو گڈ مارننگ کہو، شام کو گڈ ایوننگ کہو اور رات کو گڈ نائٹ کہو، اور ایک ہال میں بٹھا کر اللہ سے ٹافی مانگنے کو کہتی ہے، اور جب نہیں ملتی پھر یسوع مسیح سے مانگنے کو کہتی ہے، اور پھر جب ہم لوگ مانگتے ہیں تو ڈھیر ساری ٹافی ملتی ہے۔ آپی، تم پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ تم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتی اور یہ الٹا سیدھا سیکھ رہی ہو۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تم بے حیا مت بننا بلکہ دیندار بننا۔ ارے چلو، بڑی آئی دیندار بننے والی، اس میں کیا ملے گا؟ دیکھو، جب ہم لوگ پڑھ لیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، ٹھاٹھ سے زندگی گزرے گی، جیسے میری امی نوکری کرتی ہے ویسے میں بھی نوکری کروں گی، پیسے کماؤں گی اور عیش کروں گی۔ آپی، تم صرف دنیا کو دیکھ رہی ہو، ذرا دین کو بھی دیکھو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری استانی جی کہتی ہے کہ مسلمانوں کو پہلے تھوڑا بہت دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ دیکھو عائشہ، یہ پرانی باتیں ہیں، ان سب باتوں میں کوئی جان نہیں۔ آپی، کیسے جان نہیں ہے؟ اگر دین کی تعلیم نہ ہوتی ہو تو آدمی اندھوں کی طرح ہوتا ہے، ہمیں اپنے اندرونی مسئلے کی بھی جانکاری نہیں ہوگی اور ہمارے اندر کی حیا ختم بھی ہو سکتی ہے، جو ہمارا سب سے قیمتی زیور ہے۔ ہماری استانی جی بھی یہی بتاتی ہے۔ تمہاری استانی جاہل ہے۔ آج کل اسکول میں پڑھنا اچھا ہے، وہاں مزہ آتا ہے، اور ایک بات بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی۔ ارے آپی، میں سمجھ گئی، یہی تو تمہاری غلطی ہے۔ آپی، یہ بے حیائی ہے، اس کو پتہ نہیں تم کیسے اچھا سمجھتی ہو۔ ارے خالی میں ہی اس میں تھوڑی ہوں، ممی جس آفس میں کام کرتی ہے وہاں میں نے بھی ایسا دیکھا ہے، لوگ ممی کو دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ دیکھو آپی، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غیروں کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پردے میں ہو جاؤ۔ تو ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو پھر کیا حرج ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تو اندھی نہیں ہو، آپ خود سوچو، یہ حدیث ہے۔ ارے چھوڑو بھی، تھوڑا بہت تو ہم لوگ بھی دین جانتے ہیں، اس سے کام چل جائے گا۔ اچھا آپی، پہلا کلمہ سناؤ، تب سمجھوں گی کہ کچھ آتا بھی ہے کیا۔ پہلا کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے آپی، یہ تو غضب ہو جائے گا، آپ نے غلط پڑھ دیا، کلمہ شہادت نہیں، کلمہ طیبہ، اور صحیح کلمہ اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے واہ، تم تو اب میری بھی رسول غلطی اللہ۔ نکالنے لگی۔ اور جب غلطی کی سب سے پیاری بیوی کون تھی اور کیوں تھی؟ دیکھ بہن، میں یہ سب نہیں جانتی، میں تو اسکول میں پڑھتی ہوں، وہاں یوروپ والے کی پڑھائی جاتی ہے،
اور اسی لیے شاید ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، تم نے آپ ہی صحیح کہا۔ ہماری استانی جی نے ایک شعر سنایا تھا، سکھائے ہیں محبت کی عجیب انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ اور سنو، اب میں بتاتی ہوں، ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ماں کا نام بی بی آمنہ ہے، ان کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ پیاری ہونے کی کئی وجہ تھی، جن میں سے ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت وفادار، ذہین اور خدمت گزار تھی۔ اچھا آپی، آپ کو کچھ پکانا آتا ہے؟ کمال کرتی ہو، ممی کو تو ٹھیک سے پکانا بھی نہیں آتا، مجھے کیسے آئے گا؟ وہ تو بس مجھے فلم دکھاتی ہے اور پارکوں میں تقریح کراتی ہے، اور لڑکے لوگ۔ بس کرو، میں سمجھ گئی، کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، ہماری استانی جی ہمیں دین کی باتیں سکھاتی ہے اور اچھا اچھا کھانا پکانا سکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھی بیوی وہی لڑکی بن سکتی ہے جس میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ دین کا عمل ہو اور کھانا پکانا بھی جانتی ہو۔ تم صحیح کہتی ہو بہن، مجھے سوائے انگریزی پڑھنے اور بولنے کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں آتا، اور تم تو ماشاءاللہ بہت کچھ اپنے دین کے بارے میں جانتی ہو۔ اچھا، تمہیں پھول بھی بنانا آتا ہے؟ ہاں ہاں، ہمیں وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا، کل سے میں بھی تمہارے ساتھ پڑھنے جاؤں گی، چاہے ممی پاپا مجھے کتنا ہی ڈانٹے۔ ہم لوگ پہلے ابو سے بات کرتے ہیں، وہ کوئی حل نکال دیں گے۔ چلو چلتے ہیں۔ جی، السلام السلام علیکم علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، قابل تعریف۔ بہنوں، ان کی تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ بہنوں، ان کی تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ پھول جب پاس سے گزرتا ہے تو مہک جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ اب میں تقریر کی دنیا میں قدم